الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کے تعلق سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ بہت سارے طلباء و طالبات اس خوبصورت سے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات۔ کوشش یہ ہے کہ بہت بنیادی تعلیمات زندگی سے متعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ ہو اور ان پر عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ پچھلے پروگرام سے بھی آپ ہمارے ساتھ شریک رہے، آئندہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ شریک رہیں گے۔ آج ایک بہت ہی بنیادی بات پر ہم پہلے گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ بس بچپن سے حدیث سنیے نا، بلکہ آپ لوگ تو بچپن میں ہی ہے نا، بھی ہم اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں، جب ہم چھوٹے سے تھے ہم نے بھی اس وقت یہ حدیث شریف سنی تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی معاملات بھی درست ہوں گے، اور جس کی نماز میں کوئی کمی کوتاہی کا معاملہ ہوگا اس کی باقی باتیں بھی خراب ہو جائیں گی۔ اچھا، تو پہلا سوال قیامت کے دن کون سا ہوگا؟ نماز۔ کون سی؟ صرف جمعے کی نماز؟ پانچوں ٹائم کی نماز، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی ناظرین کرام، ان بچوں کو تو پتہ ہے، ہم بڑوں کو بھی پتہ ہوگا۔ یہ تو ابھی بچے ہیں، ان میں سے بہت سے اکثر ابھی بالغ بھی نہیں ہیں، مگر یہ لوگ ماشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں نا بیٹا؟ یہ تو تربیت ہے نا، جب چھوٹی سی عمر سے نماز کی پابندی کریں گے تو جب بڑے ہوں گے تو تمام نمازیں وقت پر ادا کر رہے ہوں گے نا انشاءاللہ۔ لیکن پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، اور جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی معاملات بھی درست ہوں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بار بار یہ ذکر فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ لڑکیاں تو مسجد گھر میں ادا کرتی ہیں عام طور پر، لڑکوں کو کہاں جانا ہے بھائی؟ مسجد میں، ٹھیک ہے؟ عورتیں گھر میں ادا کرتی ہیں عام طور پر، مردوں نے کہاں نماز ادا کرنی ہے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، نہیں، جو لڑکیاں گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، جو عورتیں گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا مردوں کو مسجد میں جا کر ثواب ملتا ہے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی بیٹا۔ کہ نماز ایک جنت کا چابی ہے۔ ہاں، نماز ایک جنت کا چابی ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، نماز جنت کی ہاں کنجی۔ کنجی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت کا خزانہ کھلے گا کس سے؟ نماز۔ چابی کون سی ہے جنت کی؟ نماز، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرتے ہیں نا تمام نمازیں ادا کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اور اچھا، ایک حدیث شریف آپ کو اور بھی پتہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ ستون۔ جیسے بڑی بلڈنگ ہوتی ہے اس میں ستون ہوتے ہیں نا، پلرز جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، کوئی پلر نہ بنائے تو ہوا میں بلڈنگ بنانا شروع کر دے، عجیب بات ہوگی نا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی کہے ہوا میں بلڈنگ بنا رہا ہوں، پلر نہیں بنا رہا، تو کیا کہیں گے؟ بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، تو پلر پہلے بنتے پھر بلڈنگ بنتی ہے۔ کوئی پلر نہ بنائے تو بلڈنگ بن سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پوری دین کی عمارت کو، بلڈنگ کو قائم کیا، اور جس سے نماز کو چھوڑ دیا اس سے پوری بلڈنگ کو توڑ دیا، پوری بلڈنگ کو گرا دیا۔ تو اگر نماز ہوگی تو پورے دین پر عمل بھی آگے ہو رہا ہوگا۔ تو آج ہم ارادہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ تمام نمازوں کو وقت پر ادا کریں گے۔ پہلی کون سی ہے؟ فجر۔ دوسری؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو تمام نمازوں کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج تو ایک بات ہم نے نماز کے بارے میں سیکھی، ایک اور بات سیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا،
اور قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. پہلے بھی بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نا, تورات بھی عطا فرمائی اور انجیل بھی عطا فرمائی اور زبور بھی عطا فرمائی اور بھی بہت سے پیغمبروں کو عطا ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آخری کتاب عطا فرمائی, الہامی کتاب جو اللہ نے وحی فرمائی, وہ قرآن حکیم ہے, ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرآن کی بار بار تلاوت فرمائی ہے اور ہمیں بھی تلاوت کرنے کی تلقین فرمائی. اچھا, پورے سال میں کس مہینے میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ بہت اچھی بات ہے. تو بس رمضان میں تلاوت کرنے کے بعد قرآن شریف کو بند کر دینا چاہیے؟ پورا سال پڑھنا چاہیے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال, پوری زندگی قرآن کی تلاوت فرماتے تھے, تو ہمیں بھی کوشش کرنی. اچھا یہ بتائیں, قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 میں. زور سے بولیں. 10. ماشاءاللہ. یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر, ایک الفابیٹ کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے الفابیٹ, اور میم ایک حرف ہے. کتنے ہو گئے؟ 30. تو کوئی الف لام میم پڑھے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30. اچھا, الحمدو پڑھے تو الف یعنی حمزہ, لام, ہا, میم, دال, کتنے ہو گئے؟ 50. تو الحمدو پڑھے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 50. اب آپ گننے کے چکر میں مت رہیے گا, ٹھیک ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. تو آج کی دوسری پیاری تعلیم ہم نے کیا سمجھی؟ قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنی چاہیے. اچھا, ایک چھوٹی سی تھوڑی سی مشکل سی بات ہے, لیکن آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. روح کا لفظ سنا ہے کبھی؟ روح, ٹھیک ہے. تو انسان کے اندر روح بھی ہے نا؟ ہاں ہوتی ہے. اچھا, ایک جسم بھی ہوتا ہے ہمارے پاس, کھاتے پیتے ہیں ماشاءاللہ, ہے نا. جسم کو بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی کھلاتے ہیں, پانی بھی پلاتے ہیں, سلاتے بھی ہیں. اسی طرح روح بھی ہے. تو جسم کو تو غذا چاہیے ہوتی ہے, ہم کھلاتے اور پلاتے ہیں. روح کی غذا قرآن حکیم ہے. کیا؟ ہاں, روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن حکیم. جی. اور انسان کی جو عزت ہے نا, وہ صرف ہاتھ پیر جسم کی وجہ سے نہیں, انسان کی عزت روح کی وجہ سے ہے. آپ نے سنا ہوگا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان میں روح بھی ڈالی تھی نا, اور پھر فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ سجدہ کریں. دوبارہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ان میں روح بھی ڈالی, اور اس روح کے ڈالنے کے بعد فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ سجدہ کریں. یہ تو سنا ہے نا. تو اصل عزت کب ہوئی؟ جب روح ڈالی گئی. تو آپ کی ہماری اصل عزت روح کی وجہ سے ہے. تو جیسے ہم جسم کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور موٹا تازہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ. جب ہم جسم کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں, کیا کرتے ہیں اس کو؟ تو ہمیں روح کو بھی موٹا تازہ کرنا ہے. ہماری روح موٹی تازی ہوگی انشاءاللہ تو ہم اچھے اعمال کریں گے, نیکیوں کے کام کریں گے, اچھے بچے بنیں گے, اچھے مسلمان بنیں گے. اور روح کی غذا کس سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. ٹھیک ہے. جسم کو کھلاتے پلاتے بہت سی چیزیں کھاتے ہیں نا, نام لوگوں تو منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا, رال ٹپکنے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. قورمہ, بریانی, سب کچھ کھاتے ہیں نا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو کھاتا پیتا رکھے, بولے آمین. لیکن روح کی غذا کھانا پینا نہیں ہے, روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے. ماشاءاللہ. تو دوسری بات ہم نے سمجھی, ہمیں قرآن کریم کی بار بار تلاوت کرنی چاہیے. اب ایک اور بات بھی سمجھتے ہیں. آج اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں فرمایا کہ قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو اور قرآن کو سمجھا بھی کرو. قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو. جی, اس لیے کہ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ اور ہمیں عربی تو ہمیں پتا تو چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا ہمیں حکم دیا اور کن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو کوشش کرنی چاہیے ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. سب کے گھر میں قرآن ترجمے والا ہوگا نا, اور اب تو اسمارٹ فون پر بہت ساری ایپس بھی اویلیبل ہیں کہ جن میں قرآن کا ترجمہ بھی ہوتا ہے, قرآن کی تشریح بھی ہوتی ہے, چاہے 2 آیتیں چاہے 3 آیتیں, مگر کوشش کریں کہ ہم سمجھ کر پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چھوٹا سا کام ہم سب کر سکتے ہیں. سورۃ الفاتحہ تو یاد ہے نا سب کو, کوشش کریں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں. کیا کریں؟ اور سورہ فاتحہ میں 85% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. دوبارہ, سورہ فاتحہ میں 85% الفاظ ایسے جب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا حمد اردو میں استعمال کرتے ہیں. دوسرا لفظ کیا ہے؟ الحمد کے بعد للہ, اللہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا لفظ کیا ہے؟ رب اردو میں استعمال کرتے ہیں. عالمین اردو میں استعمال کرتے ہیں. الرحمن اردو میں بھی کہتے ہیں. الرحیم اردو میں بھی کہتے ہیں. مالک اردو میں بھی کہتے ہیں. یوم اور دین اردو میں بھی. لو جی, 3 آیتیں تو ایسی ہیں سورہ فاتحہ کہ اس کے سارے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہم جو اردو بولنے والے ہیں نا, ہم لوگ
ہمیں قرآن سمجھنا سب سے زیادہ آسان ہے، اور لوگوں کی زبان عربی کے اتنے قریب نہیں ہے، مگر ہماری اردو زبان عربی زبان کے بہت زیادہ قریب ہے۔ قریب کا لفظ بھی عربی کا ہے، سبحان اللہ، اور لفظ کا لفظ بھی عربی کا ہے، سبحان اللہ، لیکن ہم اردو میں استعمال کرتے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی؟ تو اب ہم کوشش کریں گے قرآن کی تلاوت تو کریں انشاءاللہ، لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں، اس کی تشریح کو بھی سمجھیں۔ اور کیو ٹی وی پر بہت سارے پروگرامز آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمارے ایک پروگرام چلتا ہے کیو ٹی وی پر، بصیرت القرآن، کیا نام ہے اس کا؟ اس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور کبھی ہم 4 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 6 آیتیں ہم پڑھاتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ تو آج ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنی باتیں سیکھی؟ 3۔ کتنی باتیں؟ پہلی بات نماز ادا کرنی، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور نماز دین کا ستون ہے۔ دوسری بات ہم نے سمجھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور ایک ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں، ٹھیک ہے، اور اگر الف لام میم کوئی پڑھے تو کتنی نیکیاں ہو جائیں گی؟ ماشاء اللہ۔ اور قرآن ہمارے جسم کی غذا یا روح کی؟ شاباش، دوبارہ، قرآن ہماری روح کی غذا ہے۔ اور تیسری بات ہم نے سمجھی کہ قرآن پاک کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات ایک اور، اگر قرآن کو سمجھیں گے تو پتہ کتنا ثواب ملے گا؟ ایک آیت کو اگر سمجھیں، ایک آیت کو اگر سمجھیں تو 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ 100 رکعت نماز نفل کی اس سے زیادہ افضل بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لیا جائے۔ تو تلاوت بھی کرنی اور سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، بولیں آمین۔ اچھا بھائی، اب آپ کا ٹائم ہے، کون کیا سنا رہا ہے؟ اچھا جی بیٹا، آپ سب سے پہلے مائک لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، سورہ فاتحہ میں اتنے سارے الفابیٹ سے تو بہت ساری نیکی ہمیں مل گئی۔ جی بیٹا، آپ کیا سنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جس کے لیے خالق قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے میرے محبوب، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ بہت پیارا اور مشہور ہے، البتہ یہ قرآن کریم میں نہیں آتا اور روایات میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، یہاں سے اور کس سے سنانا ہے؟ جی بیٹا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ایک عورت ان پر کچرا پھینکتی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ناپاک ہو جاتے۔ ایک دن اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس عورت کی طبیعت خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی عیادت کرنے کے لیے پہنچے تو وہ عورت ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور خوش ہو کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک، اچھا، اس واقعے کے حوالے سے ایک بات بچے بھی سمجھ لیں اور ناظرین کرام آپ بھی سمجھ لیں، یہ جو کچرا پھینکنے والی روایت ہے نا، یہ معروف مستند نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں بہت سی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، لیکن آپ نے اس ساری تکالیف کو برداشت بھی کیا، اور جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور اس سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا جناب، آخری اور کوئی کچھ سنانا چاہیں گے ہمیں؟ جی بیٹا۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے اور یعنی اسے اجر ملے گا۔ ماشاءاللہ، کوئی اچھا، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں نا، ابھی تو والدین آپ پر خرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ والدین پہ خرچ کیجئے گا۔ تو جو والدین اپنی بچوں پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ثواب ملے گا، اور جب بچے بڑے ہو کر اپنے والدین پر خرچ کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ماشاءاللہ آج ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی بھی اور آپ سے سنی بھی۔ آج ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات میں سے نماز کا ذکر کیا، تلاوت قرآن کا ذکر کیا، اور قرآن کو سمجھنے کا ذکر کیا۔ اب کوشش کیا کرنی ہے؟ تمام نمازیں وقت پر ادا کریں۔ ابھی بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر کوئی صبح سو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور دین کا ستون کیا چیز ہے؟
نماز. ماشاءاللہ. ایک ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اور ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن. اچھا، قرآن کو صرف تلاوت کرنا کافی ہے؟ سمجھنا بھی چاہیے. ماشاءاللہ. اور قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھیں تو 100 رکعت سے افضل ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھیں تو یہ 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل بات ہے. تو ہم سب نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن پاک کے نسخے بھی ہوں گے ترجمے والے، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں. بہت سے آڈیو ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں، بہت سے پروگرامز اویلیبل ہیں، بہت سی ایپس اسمارٹ فون پر اویلیبل ہیں. تو جب ہم قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو ہمارے گھروں میں بھی رحمتیں آئیں گی، ہمارے محلوں میں بھی برکتیں آئیں گی، ہمارے ملک میں بھی برکت آئے گی، ساری دنیا میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. تو ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ نماز کی بھی پابندی اور قرآن کی تلاوت کی بھی پابندی اور قرآن کو سمجھنے کی بھی پابندی. ٹھیک ہے، یہ سارے کام کریں گے تو ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ سب تعلیمات کس کی ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی خیر ہوگا اور آخرت میں بھی خیر ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین کرام، یہ آج ہمارا پروگرام رہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں اور بہت بنیادی باتیں. اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بنیادی باتیں کتنی اہم ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے معذرت کے ساتھ کئی مرتبہ ان سے خالی نظر آتے ہیں. ہم دعوے دار تو ہیں ایمان کے، مگر پتہ نہیں کیسا ایمان ہے کہ جو فجر میں ہمیں اٹھنے نہیں دیتا. ہم دعوے دار تو ہیں ایمان کے، مگر پتہ نہیں کیسا ایمان ہے کہ جو جمعے کی 2 رکعت کے بعد ہماری چھٹی کرا دیتا ہے. ہم دعوے دار تو ہیں ایمان والے ہونے کے، مگر یہ کیسا معاملہ ہے کہ رمضان شریف چلا جاتا ہے، قرآن پاک بند ہو جاتا ہے. اور ہم دعوے دار ہیں کہ دنیا کی بہترین کتاب قرآن حکیم ہے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے. تو ذرا ہم اپنے دعوے کو ری وزٹ بھی کر لیں اور ذرا اندر جھانکنے کی کوشش کریں. اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ احساس زیاں بیدار ہو اور ہمارا رخ واقعتاً صحیح ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعتاً امتی بنے اور ہمارے شب و روز گواہی دے کہ ہاں ہم واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر زندگی کی آخری سانس تک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.